ماشاء اللہ. تاج الشریعہ تاج الشریعہ آپ ہلتے رہیں گے لگاتے رہیں گے. مشک و عنبر سندلو کافوریو کستور ہے. مشک و عنبر سندلو کستوریو کافور ہے. آئیے حضرت ہم استقبال کرتے ہیں آپ حضرات کا اراکین کی جانب سے. تشریف لائیں. جتنے علماء ائمہ ہمارے اس شہر کے تشریف لا رہے ہیں ہم انجمن اہل سنت فلاح المسلمین کی جانب سے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. بیٹھ جائیں آپ حضرات جو جہاں کھڑے ہیں. گزارش ہے کہ سامنے کرسیاں کافی خالی ہیں اس پہ قابض ہو جائیں آپ حضرات. ملاحظہ کریں محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ کہ مشک و عنبر سندلو کستوریو کافور ہے. نعت احمد سن رہا ہوں دل میرا مسرور ہے. ایسے نہیں پورا مجمع آپ کی تعریف و توصیف کا شعر پڑھ رہا ہوں. محبت سے کہیے نا سبحان اللہ کہ مشک و عنبر سندلو کستوریو کافور ہے. نعت احمد سن رہا ہوں دل بہت مسرور ہے. جو ہیں گستاخ نبی دوزخ میں ڈالے جائیں گے. بات صحیح ہے نا؟ بولیے سبحان اللہ. جو ہیں گستاخ نبی دوزخ میں ڈالے جائیں گے. سن غلام مصطفیٰ تیرے لیے تو حور ہے. جو ہیں گستاخ نبی دوزخ میں ڈالے جائیں گے. سن غلام مصطفیٰ تیرے لیے تو حور ہے. حضرات واقعی ان دونوں بچوں نے تو دل جیت لیا. سمے ہوتا ٹائم ہوتا وقت ہوتا تو اور دیا جاتا ہے کہ نہیں, لیکن چونکہ ابھی بیرونی علماء شورا باقی ہیں جھکنا پڑے گا. چلیے اب آپ بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے. رات بھر مویا میں نوازتے رہے, مہمانوں کا خیر مقدم کرتے رہے, دیتے رہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو عطا کرے تاکہ یہ سرکار کی نعت پڑھنے والوں کو دیتے رہیں. کہیے نا سبحان اللہ. آمین کہہ دیں آپ حضرات. حضرات بہت اچھے اشعار سے بہت اچھے انداز سے ان بچوں نے نوازا, سرفراز کیا. یہ ہمارے افروز بھائی ہیں. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں نازل فرمائے. آمین کہہ دیں. بڑی محنت کی ہے انہوں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر جائز اور نیک مقاصد کو پورا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب علماء کرام موجود ہیں, وقت بہت کم ہے. اب 2-3 شعر مجھ سے سماعت کر لیں اور ایک عالمانہ گفتگو تصوف سے بھرپور گفتگو سماعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. کھڑی ہیں حوریں بسد احترام جنت میں. بالکل اگر آپ حضرات غور سے نہیں سنیں گے تو یہ اشعار کو ضائع کرنا ہو جائے گا. اور ہندوستان کا جب اتنا پڑھا لکھا شاعر منبر پہ موجود ہو تو ایک ایک مصرے کو غور سے سننے کی ضرورت ہے, حاجت ہوتی ہے. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ کھڑی ہیں حوریں بسد احترام جنت میں. کیوں کہ آ رہے ہیں نبی کے غلام جنت میں. کتنا بڑا مطلب, وہ بھی آپ حضرات کی شان میں ہے اور اتنی آسانی سے سن لیا آپ نے. کوئی ایک فرد کھڑا ہو کے ذرا نعرہ لگا دے, جلدی سے کھڑے ہوئیے, اتنا ٹائم لگائیے گا. یا خدا محبت سے جواب دیجئے ذرا یا رسول اللہ. ارے بولیے آپ لوگ زندہ آباد زندہ آباد. کھڑی ہیں حوریں بسد احترام جنت میں کہ آ رہے ہیں نبی کے غلام جنت میں. وہاں بھی نعت کی محفل سجائیں گے ہم لوگ. ذرا بولیے سبحان اللہ. وہاں بھی نعت کی محفل سجائیں گے ہم لوگ. کہاں ہے اور ہمیں کوئی کام جنت میں. وہاں بھی نعت کی محفل سجائیں گے ہم لوگ. کہاں ہے اور ہمیں کوئی کام جنت میں. حضرت اسجد رضا صاحب بنارسی کے حوالے سے ایک شعر کہ حضور ہم کو اجازت اگر عطا کر دیں, حضور ہم کو اجازت اگر عطا کر دیں پڑھیں گے روز رضا کا سلام جنت میں. حضور ہم کو اجازت اگر عطا کر دیں پڑھیں گے روز رضا کا سلام جنت میں. اور جشن عید میلاد النبی سرداری کھیڑا کے حوالے سے ایک پیغام آپ حضرات کے نام کہ کبھی بھی دشمن آقا کی چائے مت پینا. کبھی بھی دشمن آقا کی چائے مت پینا. کیوں حضور تم کو پلائیں گے جام جنت میں. کبھی بھی دشمن آقا کی چائے مت پینا. حضور تم کو پلائیں گے جام جنت میں. کھڑی ہیں حوریں بسد احترام جنت میں کہ آ رہے ہیں نبی کے غلام جنت میں. حضرات وقت زیادہ شعر پڑھنے کی یا لفاظی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آئیے بلا تاخیر ایک ایسی شخصیت کی گفتگو سنیں جن کی خطابت میں کبھی سیل آتش, کبھی جوے آب, کبھی رختہ شعلہ شرر, کبھی جگرے لالا میں ٹھنڈک پہنچانے والی شبنم, تو کبھی عشق و وفا کی غیرت آپ ملاحظہ کریں گے. وہ شخصیت وہ ہیں جنہیں ہم اور آپ عقیدت و احترام کے ساتھ مصلح قوم و ملت, محافظ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ صوفی قاری ہارون رشید صاحب قبلہ دامت ظلہ النورانی کے نام سے موسوم کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں. نعرہ لگا کے استقبال کر لیجئے. تضییع اوقات کیے بغیر ادب کے ساتھ گفتگو سماعت کریں. بہت کچھ آپ حضرات کی جانکاری میں اضافہ ہوگا. نعرہ تکبیر,
تھوڑی سی اور بیداری، بہت لوگ نہیں بول رہے ہیں، ذرا شرکت کریں، آپ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ قاری ہارون رشید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضرت سے کہ شعور خفتہ کو بیدار کر دے، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ شعور خفتہ کو بیدار کر دے، میں توحید سے سرشار کر دے، ذرا سا چھیڑ ذکر اعلیٰ حضرت، جو ہیں نجدی تو ان پہ وار کر دے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سید بشر، شافع روز محشر، آفتاب رسالت، فاتح دیوان نبوت، تامہ دفتری رسالت، عہد نامہ وفا کا عنوان، کارخانہ قدرت کی بہترین صنعت، انبیاء و مرسلین کی مجلس کا نور، صوفیوں کی محفل کے چراغ، جان و دل قلب و جگر کے بہار، جہاں اور اہل جہاں کے وجود کا مقصود اصل، معرفت الہی کی کسوٹی، عشق کی ابتدا، محبت کا نشاں، ذات خدا کے مظہر اکمل، محبوب اولین و آخر، رب ذوالجلال نے ان کے خیمہ جلال کو صحرائے وجود کائنات میں نصب کیا، عالم وجود کے دربار میں مخلوقات کو ان کا خادم بنایا۔ موسم بہار کا آغاز تھا، حبیب خدا پردے غیب سے عالم ظہور میں تشریف لا رہے تھے۔ نسیم بہار کا قاصد پروردگار عالم کی جانب سے ہر طرف رحمت و نور کی خوشخبری دے رہا تھا، اور صوفیاء کرام کچھ اس طرح سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خصوصاً اہل علم کا توجہ چاہوں گا کہ قادر مطلق کے قدرت خیاط نے ہر اوراق گل کو اس کے حال اور مناسبت کے اعتبار سے لباس فاخرہ عطا کیا۔ بے برگ اشجار جو موسم سرما کی غارت گری سے برہنہ ہو گئے تھے، ان برہنہ درختوں کو رب ذوالجلال محبوب کی آمد پر سب سرخ اور زرد رنگ کے پتوں کا چغا پہنایا، اور اللہ نے اپنی محبوب کو موسم بہار میں اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آئیے ہم اور آپ تصنع و ریا سے پاک دل کے ساتھ بارگاہ نبی میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا عطیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، چند لمحوں کے لیے آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ تقریر تو آپ میرے بات سنیں گے اور آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، میں زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ میرا ایک معمول ہے، صوفیاء کرام جیسا کہ ابھی حضرت علامہ مولانا محشر فریدی صاحب نے فرمایا کہ جب یہ دل مقرب ہو جاتا ہے، جب یہ دل مقرب ہو جاتا ہے تو یہ سینہ مثل آسمان کے بن جاتا ہے، جہاں علم و حکمت معرفت کے آفتاب و مہتاب جگمگا روشن ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دل کا بڑا اعتبار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ نوجوان لڑکوں نے نعرہ لگایا ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ نوجوان سماج اور معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، دودھ کی بالائی ہے۔ جس دن یہ نوجوان اپنی جوانی کو طہارت و پاکیزگی اور نبی کی سیرت و سنت کے سانچے میں ڈال لیں گے،
معاشرہ بالکل جگمگا اٹھے گا، معاشرے میں طہارت و پاکیزگی آ جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے اپنے نگاہوں کی طہارت، اپنی سماعت کی طہارت، اپنی زبان کی طہارت، اور رزق حلال کھاؤ اور رزق حلال کماؤ، اس لیے کہ دنیا مشقت بھری ہے اور اللہ اپنے بندوں کو آزمائے گا۔ رب فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم کیا اس گھمنڈ میں ہو کہ اتنی سی بات پہ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائیں اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا۔ اس لیے رب فرماتا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، رب نے پہلوں کو بھی جانچا ہے، تم کو بھی جانچے گا، اس لیے کہ جانچ کے ذریعے سے یہ معلوم ہوگا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اس درمیان میں فرق معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ایک صوفیاء کرام کا نسخہ ہے میرے پاس، حضرت شیخ ابو بکر شبلی ایک حکیم کی مطب میں گئے، کہا مجھے گناہوں کا مرض ہو گیا ہے، کیا آپ کی مطب میں اس کی کوئی دوا ملے گی؟ کیا ہو گیا ہے؟ بولو بھائی، ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ گناہوں کا مرض ہو گیا ہے، آپ کے مطب میں اس کی کوئی دوا ملے گی؟ سامنے میدان تھا، ایک شخص بیٹھا تنکے بن رہا تھا، انہوں نے بھی سنا، آواز دی شبلی یہاں آؤ۔ حضرت شبلی اس نوجوان کے پاس گئے، پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ گناہوں کا مرض ہو گیا ہے۔ کہ دوا چاہتے ہو؟ کہ ہاں اس کی دوا چاہتا ہوں۔ دیکھو وہ نسخہ سنو۔ اس نوجوان نے حضرت شبلی کو نسخہ بتایا، وہ نسخہ سن لو۔ فرماتے ہیں کہ شبلی شرم و حیا کے پھول لے لو۔ کیا لے لو؟ شرم و حیا کے پھول لے لو، صبر و شکر کے پھل لے لو، اور عجز و نیاز کی جڑ، گریو زاری کی شاخیں، غم کی کوپل، سچائی کے درخت کے پتے، حسن ادب کی چھال، اخلاق کریمانہ کے بیج۔ شبلی ان تمام چیزوں کو لے کر مجاہدہ کے ہاون دستہ میں کوٹنا شروع کر دو، اس میں شیریں زباں کی شکر ملاؤ، پھر اشک ندامت کا عرق ملاؤ، پھر ان تمام چیزوں کو لے کر شبلی دل کی دیگچی میں بھر کر عشق کے چولہے میں چڑھا دو، عشق کے چولہے میں چڑھا دو، عشق کی تیز آنچ میں اسے خوب پکاؤ۔ شبلی جب یہ پک جائے، صفائے قلب کی صاف چھنی سے اسے چھان لینا، خوف خدا کے ہوا سے اسے ٹھنڈا کر لینا، توبہ و استغفار کے پیالے میں نکال لینا۔ شبلی رات کی تاریکی ہو، کوئی دیکھ نہ پاوے، کوئی جان نہ پاوے، یہ پیالہ پی جانا، انشاءاللہ گناہوں کے مزے سے تم شفا پاؤ۔ یہ نسخہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو میں نے ابھی کل بھی ایک جگہ پروگرام میں کہا تھا، رات کافی ہو گئی تھی اور یہ علماء کرام رونق اسٹیج ہیں، ان کی موجودگی میں جرأت لب کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرو، جب تک تمہارے دل میں رغبت تلاوت کی ہو کرو، دل اچاٹ ہو جائے بند کر کے رکھ دو۔ تو رغبت سے سننا، اور سننے کے بعد پھر لازم اور ضروری ہے کہ اس پر ہمارا عمل بھی ہو۔ یہاں بیٹھ کے ذکر سنو اور نعرے لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت بلند کرو، اور اس مجمع کا صبح کی نماز اگر قضا ہو جائے تو پھر آپ نے کیا لیا اور کیا حاصل کیا؟ آپ نے مجھے بتاؤ جی۔ قد قذب من ادعى حب اللہ و حب النبی، وہ دعوی محبت میں جھوٹا ہے
جو کہے مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، نہ تو احکام خداوندی پر عمل ہے، نہ طریقہ مصطفیٰ پر عمل ہے، وہ کس منہ سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے شیدائی ہیں یا چاہنے والے ہیں یا محبت کرنے والے ہیں؟ مجھے بتاؤ، اگر دعویٰ ہے تو اس کی دلیل چاہیے۔ انسان کا دل، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سینہ مثل دارالفتہ کے ہے۔ ابھی تعارف کرایا تھا حضرت علامہ مولانا اسد رضا کا، مولانا محشر فریدی سے۔ جی یہ مفتیان کرام تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں یہ سینہ مثل دارالفتہ کے ہیں۔ دارالفتہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں مفتی صاحب جس کمرے میں بیٹھ کے فتویٰ لکھتے ہیں اس کمرے کو دارالفتہ کہتے ہیں۔ آپ کا سوال اور مفتی صاحب کی طرف سے جواب، جیسا سوال ویسا جواب، آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے اس کا جواب چاہیے، وہ آپ کو جواب دیتے ہیں، لیکن آپ لکھ کے دو گے تبھی جواب دیں گے، یا زبان سے کہو گے تب جواب دیں گے۔ لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سینہ مثل دارالفتہ کے ہیں، دل مثل مفتی کے ہیں۔ تو مفتی ایسا ہے، دل کے مفتی ہے، یہ ایسا مفتی ہے کہ ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر گھڑی تمہارے کیریکٹر کا یہ فتویٰ دے گا، چاہے تم خلوت میں ہو، چاہے تم جلوت میں ہو، اجالوں میں ہو، تاریکی میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، تمہارا دل تمہارے کیریکٹر کا فتویٰ دے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔